کوئی ہمارا علم تو نہیں، عالم تو ہم ہیں نہیں، بس ایک درد ہے، جیسے عمر بھی شیئر کر رہے تھے ویسے ہم بھی شیئر کر رہے ہیں، اور جس کو سمجھ آئے وہ آگے شیئر کریں۔ ایک حدیث شریف مشکات المصابیح میں ملی، وہ پڑھی نا، پھر میں نے کہا اب ٹائم نہیں ہے کسی کا، یہ جی پلازے بنا لیں، گاڑیاں لے لیں، مکان لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ اب اس چیز کا ٹائم نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت ضرور دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عمر بھائی یہ ہلا دینے والی حدیث ہے، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سنتے؟ یہ مظاہر حق اب قاری صاحب کے پاس پڑھی ہوگی، مظاہر حق یا مشکات المصابیح۔ مظاہر حق یہ ہے کہ وہ جس کی تشریح ہے اس میں ساری تفصیل ہے، اس میں آپ کو یہ جو دور فتن کی اور آخرت کی علامات قیامت ہے اس میں آپ کو یہ مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت تو ضرور دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے دن سے مراد ہے 500 سال۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر ریسرچ کی اور اس سے یہ اخذ کیا کہ پچھلی امتوں کو جو وقت ملا، جن بھی امتوں کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی، کہ وہ 1000 سال کے لگ بھگ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ آدھے دن کی یا 500 سال کی مہلت مزید دے دے گا۔ تو اس سے مراد انہوں نے یہ لی، جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کہ اس امت کی عمر کتنی ہونی ہے؟ 1500 سال، 1000 سال اور آدھا دن کی مہلت، 1000 سال عمر اور آدھے دن کی مہلت، 1500 سال۔ تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، 1443 میں بیٹھے ہوئے۔ قیامت کی نشانیاں تو ہر کوئی دیکھتا رہتا ہے نا، اور عمر میں جی دھواں اٹھا ہے کسی جگہ سے، وہ عدن سے نکلنے والی ایک آگ ہے جس کا سایہ جو ہے وہ بڑی دور تک دیکھا گیا، مختلف نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب وہ نشانیاں ساری کی ساری بالکل ہر دور میں لوگوں کو لگتا رہا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے، یہ بھی پوری ہو رہی ہے؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری نشانیاں اب پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ یہ پڑھی تو پھر فرید بھائی سوری نا، مطلب ایک اللہ نے وہ خوف پیدا کر دیا کہ یہ کیا ہے، ذرا اسٹڈی تو کریں۔ جتنا موقع ملا ہے، اب اتنا تو ہمارا علم نہیں ہے، جتنا موقع ملا ہے کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ملی قیامت کی جو پوری نہ ہو سکی، ایک بھی نہیں ملی۔ بڑے لوگوں سے میں نے ڈسکشن کیا، میں نے کہا کوئی کو بتائیں، کوئی ذہن میں آئے کوئی، تو اگر کوئی آتی بھی ہے نا ذہن میں کہ یہ ولی بتائیں، یہ ولی کہاں ہے، یہ ولی آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے، وہ جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے وہ بالکل منوعن ایسے پوری ہوئی، ایک بھی نہیں بچی۔ سب سے بڑی مجھے جو لگتی تھی نا، میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہ تو ان کو یاد ہوگا، فرید بھائی کو باول نگر میں بار بار کہتا تھا، سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی جب وہ نشانیاں ڈھونڈ رہا تھا، سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی کہ عرب کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ جائے گی۔ سب سے بڑی مجھے یہ لگتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کب ہوگا۔ عرب کی دیکھیں سرزمین، اذانیں بلند ہو رہی ہیں، مساجد کا نظام ہے، کیا رمضان کا ماحول ہوتا ہے، کیا عبادات کی وہاں مزہ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ابھی تو پتہ نہیں۔ تو اتفاق کی بات دیکھیں کہ یہ مطلب یہ جب حدیث نظر سے گزری ہے کہ عرب کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ جائیں گے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس کے چند ہی ہفتے بعد وہ دبئی سے، وہ ابو ظبی سے خبر آ گئی کہ دنیا کے بڑے مندروں میں سے ایک مندر وہاں بنایا گیا ہے متحدہ عرب امارات میں۔ مودی جب گیا تھا وہاں پہ، اس نے خود جا کے وہاں پہ افتتاح کیا، اور وہاں کے جو عرب شیخ ویخ جو بھی ہیں، انہوں نے خود نعوذ باللہ اس کی پوجا پاٹ کر کے وہاں بتوں کی مودی کے ساتھ اس کا افتتاح کیا۔ جس نشانی کو ہم پتہ نہیں، مطلب میرے سمجھ میں تو نہیں آتی تھی کہ یہ کبھی ہو سکے گا اتنی جلدی۔
کہ اگر کوئی لگے نا سب لوگ پڑھیں تو مل کے ڈھونڈتے ہیں, مجھے نہیں ملی ابھی تک. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ ایمان بھی مضبوط کرنا ہے, اللہ کی جناب سے ہوتا ہے, یہ بھی یقین کرنا ہے, اور ساتھ میں اب تو ٹائم ہی نہیں ہے. اب کون سا مکان بنانا ہے؟ مجھے تو جب سمجھ آئی تو میں نے کہا بھائی نہ گاڑی لینے کا ٹائم ہے نہ مکان بنانے کا ٹائم ہے, سچی بات ہے, نہ بہت بچے پیدا کرنے کا ٹائم ہے. اب تو فتنوں کا دور ہے. اب تو جب علامات صغرا پوری ہو جائیں گی پھر علامات کبریٰ سٹارٹ.